www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حراما فلا تظالموا یا عبادی انکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی یا عبادی انکم جائعون الا من اطعمتم فاستطعمونی یا عبادی انکم عار الا من کسوتہ فاسألونی یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی الى آخر الروایہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، میں نے جو ابھی حدیث شریف پڑھی، اس حدیث شریف کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی دو قسمیں، ایک وہ حدیث ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلوب پر باتیں الہام ہوتی ہیں اور حضرت اس کو بیان فرماتے ہیں، اور ایک وہ حدیث شریف ہوتی ہے کہ جس میں معانی اللہ ڈالتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، اور ایک قرآن کریم ہے کہ جس میں معانی بھی اللہ نے اتارے اور الفاظ بھی اللہ نے اتارے۔ میں نے جو ابھی حدیث شریف پڑھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر تمہیں حالات نظر آئے یا آخرت میں جہنم کا مسئلہ ہو جائے تو اپنے اللہ کو کچھ نہ کہنا، یہ تمہارے اعمال کی نحوست ہو۔ تم نے اپنے اعمال کو برے بنائے، ان اعمال کی وجہ سے تم پر حالات آئے۔ اللہ کہتا ہے میں تو رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں تم پر ظلم کیسے کروں گا؟ اس کی رحمت کا حال میرے بھائیو یہ ہے، بہت غور سے سنیں، چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ اس کی رحمت کا حال یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، من اتبع جنازۃ ایمان و احتسابا، ایمان اور اخلاص،
ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں غیر مسلم روزے رکھتا ہے، فلاں غیر مسلم یہ کام کرتا ہے، فلاں غیر مسلم بہت سخاوت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ ایمان پاسپورٹ ہے، ایمان ویزا ہے۔ جیسے پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر تم کسی ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ نے غیر مومن پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ تو ایمان ہر عمل میں ضروری۔ اگر کوئی دنیا میں روزہ رکھتا ہے، غیر مسلم سخاوت کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ دنیا میں کیا بدلہ ملے گا اس کو؟ اس کی عزت ہو جائے گی، اس کی شہرت ہو جائے گی، اس کا نام ہو جائے گا، اس کے چرچے ہو جائیں گے کہ فلاں صاحب نے سخاوت کی، فلاں صاحب نے اتنا دان کیا۔ آخرت میں کچھ نہیں۔ ایمان تو شرط ہے دنیا میں ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ان مسائل میں ہم کچے ہیں، ایمان اور عقائد میں ہم بہت کچے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم بھی اپنی زبان سے ایسی باتیں بول دیتے ہیں جس کی بنیاد پر ایمان سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان سے نکل گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے یوں کہا نماز سے کیا ملتا ہے، اور دل میں نماز کی حقارت تھی، ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے کہ اللہ نے جس کو فرض کہا اس کی تو نے توہین کی۔ ایک آدمی بیٹھ کر پانی پی رہا تھا، آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں سنت۔ ارے چھوڑ سنت ونت کو، کیا سنت ہوتی ہے؟ ترقی کا زمانہ ہے، دیکھ لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں اور تو ابھی پچھلی باتوں پر جا رہا ہے۔ سنت کی توہین کی۔ ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے نہیں کیا، لیکن سنت پر عمل نہ کرنے سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا۔ البتہ سنت کو حقیر سمجھنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم کبھی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان سے نکل گئے۔ اس لیے ایمان شرط ہے۔ اور پھر ایمان ایسی عبادت ہے، ایمان عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ نماز بھی کبھی معاف ہو جاتی ہے، روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے، حج بھی معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا حدیث کی روشنی میں کہ کوئی 6 نماز تک بے ہوش رہا، آج فجر سے کل فجر تک بے ہوش رہا، ہوش ہی نہیں آیا۔ جیسے انسان بہت سی مرتبہ کوما میں چلا جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو گیا۔ 6 نماز تک بے ہوش رہا تو شریعت کہتی ہے یہ نمازیں معاف، اب پڑھنا نہیں ہے اس کو، اس کی قضا بھی نہیں، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں، کچھ نہیں، وہ نمازیں معاف۔ جب 6 نمازوں تک بے ہوش رہا اور وہ معاف ہو گئی تو آدمی 6 دن تک بے ہوش رہا تو وہ بھی ظاہر معاف ہو گئی۔ دیکھو شریعت رحم کر رہی کہ 6 نماز تک اگر بے ہوش رہا تو نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ آدمی پورا رمضان بے ہوش رہا، پورا رمضان ہوش ہی نہیں آیا، پورے رمضان کے روزے معاف،
اب نہ فدیہ دینا ہے نہ قضا کرنا ہے۔ انسان پر پرسوں سال پورا ہو رہا تھا مالداری کا، نصاب کا، اور آج گھر میں چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں اب اس کے پاس اتنا مال نہیں رہا کہ وہ صاحب نصاب رہے۔ شریعت نے جو نصاب دیا ہے، جس پر زکوٰۃ آتی، اتنا نصاب نہیں رہا۔ شریعت کہتی ہے زکوٰۃ معاف۔ انسان کے پاس مال تھا، حج کے لیے نام لکھوا دیا، اس کو حج میں جانا تھا، اور مال چوری ہو گیا، اور اب اتنا مال نہیں رہا کہ یہ سفر کر سکے، اور اس سفر کے درمیان اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی رہے۔ شریعت کہتی ہے حج معاف، تو نماز بھی کبھی معاف، روزہ بھی کبھی معاف، زکوٰۃ بھی کبھی معاف، حج بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کبھی معاف نہیں ہوتا، کبھی معاف نہیں۔ تم بیمار ہو تو بھی ایمان، تم بے ہوش ہو تو بھی ایمان، ہر حالت میں ایمان، حتیٰ کہ جان نکل رہی ہے، موت کا وقت ہے، سکرات چل رہی ہے، عالم بیتابی میں ہے، آخرت سامنے ہے، ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہے، پریشان حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا تقاضا اس وقت بھی ہوگا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا، اور اگر مرتے وقت اور کوئی کلمہ بول کر چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا مرتکب ہو جائے۔ ایمان کبھی معاف نہیں، ہر وقت ایمان کی ضرورت، اسی لیے ہمارے پہلے نمبر میں اسی ایمان پر محنت کروائے۔ ہمارے جو 6 نمبر ہے نا، اس میں پہلا نمبر اسی ایمان پر محنت کرائے۔ اور اتنی محنت صحابہ کرام پر نبی نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ صحابہ کا حال یہ رہا کہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ سے ہونے کا اتنا یقین آ گیا کہ وہ میدان جہاد میں اترتے ہیں تو وہ جانتے ہیں اللہ مارے گا تو مروں گا، وہ نہیں مارے گا تو نہیں مروں گا۔ خالد بن ولید زہر کی بوتل اٹھا کر پی لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات زہر میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بوتل پی لی اور خالد کو موت نہیں آئی۔ آپ لوگ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اس درجے کا ایمان ہمارا نہیں ہے جس درجے کا خالد بن ولید کا ایمان تھا۔ صحابہ پر محنت نبی نے ایمان پر فرمائی اور ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ نبی کی باتوں پر اتنا یقین، ان کو اتنا یقین، اور کوئی بات ان کے سامنے نہیں۔ انہوں نے بخاری شریف نہیں پڑھی تھی، انہوں نے ترمذی نہیں پڑھی تھی، انہوں نے ابو داؤد اور مسلم نہیں پڑھی تھی، انہوں نے جیتی جاگتی تصویر محمد الرسول اللہ کو پڑھا تھا، نبی کو پڑھا تھا۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، عجیب و غریب، ایک صحابی نے ریشم کا کپڑا پہن لیا۔ اب ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت نے جب کپڑا دیکھا تو حضرت نے فرمایا مردوں کے لیے حرام ہے یہ کپڑا، تو جلا دو اس کو۔ وہ گئے، تنور جل رہا تھا مکان میں، آگ جل رہی تھی، قیمتی لباس تھا وہ ریشم کا، اس زمانے میں ریشم کا لباس نکالا اور چولہے میں ڈال دیا۔ پھر نبی کی خدمت میں آئے، حضرت نے پوچھا وہ کپڑے کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے جلا دیا اس کو۔ تو حضرت نے فرمایا ارے تم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ بیوی کو دے دیتے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے جائز ہے، اپنی بیوی کو دے دیتے۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آگ کا حکم جلا دو کا لفظ آ گیا، اور پھر میں اس میں کوئی تعویل کر کے بچانے کی کوشش کروں، یہ میرے نبی کی محبت کے خلاف ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا لفظ آ گیا وہاں کوئی تعویل نہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے، سنت آ جائے، مسئلہ آ جائے، فقہ آ جائے، نبی کی بات آ جائے، نہیں یہ مراد نہیں ہوگی، یہ مراد ہوگا. کسی طرح ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، جمعہ کا دن حضرت خطبہ دے رہے ہیں اور کچھ صحابہ ادھر صحن میں ہیں، مسجد میں ہے یہاں جو کھڑے تھے. حضرت نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. ادھر عبداللہ ابن مسعود باہر سے آ رہے ہیں اور جہاں جوتے نکالتے ہیں وہاں عبداللہ ابن مسعود ابھی تو کھڑے تھے، جوتے نکال رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی آواز وہاں کان میں پہنچی، بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے جہاں چپل نکالتے تھے. حضرت نے جب دیکھا کہ عبداللہ چپل کی جگہ بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا عبداللہ مسجد میں آ جاؤ. مسجد میں آ گئے. پھر حضرت نے پوچھا کہ عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ فرمایا حضرت آپ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ. تو ام ابن عبد کے لیے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ عبداللہ کے لیے کہاں جائز تھا کہ نبی کی آواز کان میں آئے اور پھر آگے چلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ یہ پوچھ لے کہ نبی کی آواز کان میں آئی تھی کیوں عمل نہیں کیا تھا. اس لیے میں نے فوراً عمل کر لیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. اللہ کرے کہ ایسا ایمان ہمارا بھی بن جائے. اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین. آج ہمارا ایمان لیمبو پہ ہے، ہمارا ایمان مرچوں پر ہے. لیمبو دے دیا، مرچ دے دیے عاملوں نے، ہمارا ایمان اسی پر بن گیا. یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا. لیمبو اور مرچوں پر کچھ نہیں. دکان بند ہو گئی، عامل کے پاس گئے، حضرت دکان نہیں چل رہی. اب عامل کیا کرے گا؟ 2-3 تعویذ دے گا. ایک دبا دو، ایک رکھ دو، ایک فلاں کرو. اور کسی نے کچھ کرنی کر دی ہے، کسی نے فلاں کر دیا، کسی نے فلاں کر دیا. ایک تعویذ میرا اللہ دیتا ہے. اگر تمہاری دکان نہ چلے، کاروبار نہ چلے، کھیت میں نہیں پک رہا ہے، مسائل آ گئے، تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. تمہاری روزی اگر تنگ ہو گئی، قدرہ، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان ٹھپ ہو گئی، حالات آنے لگے، تم کیا کرو گے؟ تھوڑا سا مال بچا ہے نا تمہارے پاس، 500,000 تو بچے ہیں. اسی تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کہتا ہے میرے راستے میں صدقہ کر دینا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، میں تمہاری تنگی کو کھول کر آسانی پیدا کر دوں. کتنی اچھی بات ہے. ہم صدقے کی طرف تو جاتے نہیں. صدقے سے کاروبار بڑھتا ہے، صدقے سے مکان میں برکت ہوتی ہے، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے، صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے پاس ایک بہت بڑی شخصیت آئی اور فرمایا میری بیوی بیمار ہے، اچھا ہی نہیں ہو رہا، بہت علاج و معالجہ کیا. فرمایا دعا کر دو. شیخ سے کہا دعا کر دو. آنے والی شخصیت بھی کوئی معمولی نہیں تھی، بہت بڑے عالم. فرمایا اور بہت بڑی شخصیت کے وہ بیٹے ہیں. فرمایا دعا کر دو. تو حضرت نے ان کو فرمایا صدقہ کرو، اللہ بیماری کو اچھی کر دے. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کرو گے؟ کہا ہاں. کہا کتنا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے 2,000 روپے.
حضرت نے فرمایا دوا خانے میں کتنے دے کر آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ 70,000 کا بل ہوا، 70,000 روپیز، 70,000 کا بل ہوا۔ فرمایا اچھا ڈاکٹر کو 70,000 دیے اور اللہ کو 2,000، زیادہ دو۔ فرمایا کتنا دو؟ فرمایا 30,000 روپے دو اللہ کو، اس کے نام پر اتنا صدقہ کرو۔ بیوی کو مہلک بیماری تھی، تو وہ کہنے لگے میں مولوی آدمی کہاں سے لاؤں؟ فرمایا کہیں سے بھی لاؤ۔ ڈاکٹر کو کہاں سے لا کر دیے؟ کہیں سے بھی لا کر دو۔ انہوں نے 30,000 روپے صدقہ کیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 4 دن نہیں گزرے کہ اللہ نے شفا دے اور کی بیوی اچھی ہو۔ نبی کا فرمان ہے الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، دوسری حدیث شریف میں ہے صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا۔ ایمان لازم ہے، ضروری ہے، ہر عمل میں ایمان۔ فرمایا جس انسان نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی، اخلاص قدم قدم پہ ضروری، اور نبی نے جنازے کی نماز میں اخلاص کی قید لگائی۔ کیوں لگائی؟ عام طور پر جنازے کی نماز میں ہمارا اخلاص نہیں ہوتا۔ عام طور پر کوئی اس لیے جنازے میں جاتا ہے کہ رشتہ داری ہے، اللہ کے لیے نہیں جاتا، رشتہ داری کے لیے۔ کوئی اس لیے جاتا ہے کہ وہ میرے وہاں آیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ کوئی اس لیے جاتا ہے کہ میرا دوست ہے، کوئی اس لیے جاتا ہے کہ میرے ابا کے انتقال پر ہی آیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق ہے اس لیے جانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ نام لکھوانے جانا پڑے گا، اور اسی لیے بعض لوگوں کا حال جنازے میں یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر زور سے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضرت حاضر ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے زور سے بولتے ہیں۔ نبی نے اسی لیے قید لگائی، اخلاص ہونا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں نیت کیا ہوگی ہماری؟ اللہ تیرے نبی نے مجھ کو کہا ہے کہ مومن کے اوپر چند حقوق ہے، ان حقوق میں ایک حق یہ ہے وہ بیمار پڑے تو میں عیادت کروں اور وہ مر جائیں تو اس کی جنازے کی نماز پڑھوں۔ یہ مومن کا مومن پر حق، میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا جو مجھ پر حق ہے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے آیا۔ جب اس نیت سے جنازے میں شریک ہوں گے تو پھر جنازے کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اخلاص، ہمارا اخلاص ہی ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس اخلاص ہی نہیں رہا۔ ہر مسئلے میں ہمارا اخلاص نہیں رہا، ہر مسئلے، اوپر سے لے کر نیچے تک، بڑے سے لے کر چھوٹا، ریاکاری ریاکاری ریاکاری، شہرت دکھلاوا شہرت دکھلاوا۔ میرے بھائیوں، مخلوق کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب مریں گے ہمارا دفتر خالی ہوگا۔ قیامت میں اللہ جل شانہ ایک عالم کو بلائے گا اور عالم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں علم دیا تھا، کیا کیا تم؟ تو کہے گا اللہ میں نے پڑھایا، بیان کیا، تقریریں کی، فلاں کیا۔ اللہ کہے گا سب شہرت کو تلاش، سب شہرت کی طلب کرنا، تم چاہتے تھے لوگ مجھ کو علامہ کہیں، بس ہو گیا، دنیا میں سب نے تم کو عزت دے دی، حضرت 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 حضرت، شہرت ہو گئی۔ یہی تو مقصود تھا تمہارا کہ تم لوگوں کی نظر میں بڑے بن جاؤ گے،
بڑے بن گئے. تم نے تو دنیا میں جو مانگا تھا وہ ہم نے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں، جاؤ جہنم. نبی کہہ رہے ہیں. پھر ایک سخی کو اللہ بلائے گا، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مدرسوں میں، مسجدوں میں دیا. اللہ کہے گا سب شہرت کے لیے تھا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا، تیرا آؤ بھگت ہو گیا، تیرے نام کے جلسے بھی ہو گئے، تجھے فلار بھی پہنا دیا گیا، سب کچھ دنیا کو، جاؤ ہمارے پاس اب کچھ نہیں، جو تم نے مانگا تھا وہ دنیا میں دے دیا. پھر ایک اللہ طاقتور کو بلائے گا، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے میری طاقت کو دنیا کے لوگوں کے باب میں استعمال کیا، جہاد میں، دوڑنے میں، جماعت میں، دعوت و تبلیغ میں، رفائی کام کرنے میں، فلاں جگہ دورہ، فلاں جگہ دورہ، اس سوسائٹی میں، فلاں سوسائٹی میں، ہر جگہ میں دوڑتا رہا کہ اس سوسائٹی میں میں کام کروں، اس سوسائٹی میں کام کروں، اس لیے میں دوڑتا رہا. اللہ کہتا ہے سب شہرت کے لیے تھا، سب دکھاوا تھا تیرا، تاکہ لوگ تجھے کہے، کیا کہے؟ بڑا طاقتور، بڑا ہمت والا، بڑا مجاہد. دیکھو نا کیسے دوڑ رہا ہے، اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، فلاح کے لیے، تبلیغ، کیسے دوڑ رہا ہے. سب شہرت کے لیے تھا، دنیا میں تجھے شہرت مل گئی، ہمارے پاس کچھ نہیں، جاؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائی ریاکاری کے لیے کوئی کام نہ کرو. مخلوق ہمیں کیا دے گی؟ بہت بہت تو دو اچھے جملے کہہ دے گی، واہ واہ، یہی تو ہوگا. ارے واہ واہ کیا کہنا آپ کا، بہت اچھا بیان کیا، بہت سخی ہو، بہت دوڑ رہے ہو، یہی تو کہے گی. اس کے علاوہ بہت زیادہ عزت کر دی تو ایک فلحال لا کر گلے میں پہنا دے گی. جو پھول شام کو مرجھا جانے والے ہیں، جس میں کوئی خوشبو نہیں، وہ کاغذ کے پھول ہیں. یہ دنیا کی عزت کاغذ کے پھول ہیں، یہ بناوٹی اور مصنوعی اور آرٹیفیشل پھول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. میرے بھائیوں جو کام کرو اللہ سے لینے کے لیے کرو. جب ہمارا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، قبر میں جانے کے بعد، اس شہر خاموشہ میں سونے کے بعد، جہاں بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جہاں مالدار سوئے ہیں، جہاں غریب سوئے ہیں، جہاں ہماری ماں سوئی، جہاں ہمارا باپ سویا، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس زمین میں، اس مکان میں، اس عالم میں ہمیشہ کے لیے اگر سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنے. اللہ کی رضا، میری نماز، میری ابراہیم علیہ السلام جیسے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز، میری قربانی، جس طرح کی بھی قربانی ہو، صرف یہی قربانی نہیں جو عید الاضحیٰ پر کی، ونسکی میری قربانی، جانی قربانی، مالی قربانی، نماز کے لیے اٹھنا یہ بھی قربانی. اے اللہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا، حتیٰ کہ میرا مرنا، اے اللہ سب رب العالمین کے لیے، اللہ کے. ہمارے ہر کام میں اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہی کے لیے کرنا ہو. اللہ سے ہٹ کر زندگی نہ گزارو. اس ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کام آئے گا. اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، ایمان اگر ہے اس کے پاس، قبر میں سلا دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا فلاں بندہ یا فلاں بندی مری ہے، اس کو کوئی یاد کر رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اس کی اولاد اس کو یاد کر رہی ہے. آج کل تو میرے بھائی اولاد بھی بہت جلدی بھول جا رہی ہے، پرائے تو بہت دور کی بات.
پرائے تو مٹی دینے آتے ہیں، اس کے بعد قبر کی طرف منہ بھی نہیں کرتی۔ آپ جانتے ہیں نا کون قبرستان میں جاتا ہے، دفن کر کے آ گئے کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ آج کل تو فیشن یہ بن گئی کہ جنازے کی نماز کا وقت ہوگا تب جائیں گے، اور نماز پڑھی اور فوراً بھاگ جائیں گے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوست بھی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا غرض پرست ہو چکی ہے، غرض پرست۔ اپنا کون پرایا کون پہچاننا بہت مشکل ہے۔ تمہاری پڑوس میں بیٹھ کر تمہاری روٹی کھانے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، ترمذی شریف کی روایت ہے، دوستی کرو تو دوستی میں بہت میٹھے مت بن جانا، دوستی میں بہت میٹھے بن کر ساری راز کی باتیں نہ کہنا۔ احبب حبیبک حولما عسى ان يكون بغيضك يوما۔ دوستی میں ساری راز کی، میں تمہیں کچھ بات کر رہا ہوں نبی کی، دوستی میں ساری بات راز کی نہ کہہ دینا۔ اپنے گھر کی بھی باتیں کہی، اپنے کاروبار کی بھی کہی، اپنی پرائیویٹ زندگی بھی کہہ دی، ساری راز کی باتیں بتا دی۔ نبی کہتے ہیں ایسے میٹھے بن کر ساری راز کی باتیں نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کل کو تیرا دشمن بنے تو تجھے پچھتانا پڑے گا کہ میں نے تو سب کچھ اس کو کہہ دیا ہے، میرے سارے ویک پوائنٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل لوگ ویک پوائنٹ ہی سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ تمہارے اندر کی باتیں ہمارے پاس ہیں۔ آج مسلمان جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، یہ مسلمانوں ہی نے ویک پوائنٹ کو جان کر ان کو جیل خانے میں پہنچایا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، نبی ایسی بات کرتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں حضرت فرماتے کھرے کھرے جوتے نہ پہن، فرماتے کھرے کھرے جوتے نہ پہن۔ کیا یہ حلال حرام ہے؟ نہ، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ کھرے کھرے بھی پہن لیا کوئی حرج نہیں، تو پھر نبی تم ہم کو کیوں منع کر رہے ہو؟ تو کھرے کھرے جوتے پہننے جائے گا، بیلنس نہیں رہے گا تو گر جائے گا، تجھے چوٹ آئے گی۔ تیرے نبی کو یہ بھی برداشت نہیں۔ وہ نبی کہہ رہا ہے، پیار بھرا نبی، پیار بھرا، اس کے پیار کو کون جان سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک پاؤں میں جوتا پہن کر ایک پاؤں کو کھلا رکھ کے مت چل۔ اللہ کے نبی آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ حرام ہے ناجائز؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں، لیکن جب تو ایک پاؤں میں پہنے گا ایک پاؤں کھلا ہے، ایک تو اچھا معلوم نہیں ہوگا، خوبصورت معلوم نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے تیرا بیلنس نہیں رہے گا، اونچ نیچ ہو جائے گی، تو گر جائے گا، تجھے تکلیف ہوگی۔ تیرے نبی کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ تو گر جائے۔ وہ شفقت والا نبی، وہ محبت والا نبی، وہ ہمیں وہ بات کہتا ہے جو ہمارے باپ نے بھی ہمیں نہیں کہی، جو ہماری ماں نے بھی ہم کو نہیں کہی۔ اتنا پیار، اتنا۔ اسی لیے وہ نبی کہتے ہیں انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہنا۔ ہاں میرے بھائیو، ہر ایک کو اپنا دوست مت سمجھو، میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج تو ساری دنیا غرض والی ہے۔ جب تک روٹی ملے گی تمہارے دروازے سے، جب تک کھانا ملے گا، جب تک چائے ملے گی، جب تک دو پیسے ملیں گے وہ تمہارا دوست ہے، اور جب تم پر حالات اور مصیبت آئیں گے کوئی منہ اٹھا کر بھی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ بے شمار واقعات ہیں ہمارے پاس کہ ان کے دسترخوان پر ہر وقت لوگ رہتے تھے، آج ایسے حالات آ گئے کہ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ جس کی گزری جاتی ہے دھن اسی کو لگتی ہے۔ یہ مسئلہ خوب سمجھنا، ہر ایک کو اپنا دوست نہ سمجھنا، ہر ایک کو راز کی باتیں نہ کہنا۔
اور آگے فرمایا وَبْغِضْ بَغِيظَكَ يَوْمًا حَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيظَكَ يَوْمًا مَا۔ اپنے دشمن سے بہت دشمنی بھی نہ کرنا، نبی کہہ رہے ہیں اتنی دشمنی بھی نہ کرنا کہ اس کو مارا، ستایا، تڑپایا، FIR درج کروایا، جیل خانے میں پہنچایا اس کو، ایسی بھی دشمنی نہ کرنا، ہو سکتا ہے کل کو عید کے دن وہ سامنے سے تجھے ملنے آ جائے، محبت کرتا ہو جائے اور کہیں تجھے پچھتانا نہ پڑے۔ دیکھو نبی کتنی پیاری تعلیم دے رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے جب اپنا بندہ اور بندی مرتی ہے تو اللہ کہتا ہے میرا فلاں بندہ مرا، لوگ اس کی قبر پر آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی اولاد آ رہی، کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر اللہ پوچھتا ہے آ رہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں، اب بھی آ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ پوچھتا ہے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو اولاد بھی نہیں آتی، سب بھول بھلیا ہو گیا، سب بھول بھلیا۔ ہاں اب تو اولاد بھی کچھ وقت میں بھول جاتی ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے کمانے میں، کون ماں کون باپ بھول جائے۔ فرمایا اچھا تو اب اللہ کا جملہ سنو، اللہ کیا کہتا ہے، رحمت اس کی سنو۔ اللہ کہتا ہے اچھا میرے فرشتوں اس میرے بندے کو بتا دو جو مرا ہے، اس کو بتا دو، کیا بتا دو؟ اس کو یہ بتا دو جب تجھے سارے لوگ بھول گئے تو اب تیرا مولا تجھ کو یاد کرے گا، اب تیرا اللہ تجھے یاد کرے گا۔ میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری ہمیں کرنا ہے، اس آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ دنیا کی تعریف کاغذ کے پھول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس مولا کے لیے کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ 5 روپے دو تو بھی اسی اللہ کے لیے، 100 روپے دو تو بھی اسی اللہ کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھو اسی اللہ کے لیے، 4 رکعت پڑھو اسی اللہ کے لیے، روزہ زکات حج اسی اللہ کے لیے، بولو اسی اللہ کے لیے، وہی اللہ ہماری مدد کرے گا، وہی کام آنے والا ہے۔ تو اللہ ہم میں اخلاص پیدا کرے، اخلاص کی بہت ضرورت ہے، اور یہ باتیں پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے۔ دیکھو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ دنیا میں جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں نا، دلال اس کو بولتے ہیں، دلال، یا کرناٹک کی زبان میں کیا کہتے ہیں، دلالی بولتے ہیں، وہ دلال ہوتے ہیں۔ آج کل تو بہت پیدا ہو گئے، جب سے زمینوں کے بھاؤ بڑھے تب سے نہ معلوم کتنے دلال پیدا ہو گئے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جہاں زمین کرے دو ایک دلال نکلے گا اندر سے، جہاں زمین کرے دو ایک دلال ہوگا۔ بہت دلال پیدا ہو گئے کاروبار کے۔ اس دلال کی صحبت میں آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں، 1 گھنٹہ، تو آپ کو کہے گا میں نے کل ایک دکان بیچی 5000 روپے مل گئے، ایک زمین بیچی 2 لاکھ روپے مل گئے، ایک پلاٹ کا سودا چل رہا ہے مجھے 10 مل جائیں گے۔ وہ 2-4 ایگزامپل آپ کو دے گا اور کہے گا 5 اس میں ملے، 2 لاکھ اس میں ملے، 10,000 اس میں ملے، فلاں میں ملے۔ 1 گھنٹہ آپ اس کے پاس بیٹھو، 1 گھنٹے کے بعد خدائے پاک کی قسم یہ تصور لے کر آپ اٹھو گے کل سے میں بھی دلال بنوں گا، کل سے میں بھی دلال۔ اچھا کاروبار ہے تو 1 گھنٹے میں آپ یہ تصور لے کر اٹھو گے۔ ایک دلال کے پاس بیٹھنے سے 1 گھنٹے میں آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ یہ تصور لے کر اٹھے کہ کل سے میں دلال بنوں گا۔ ایک سچے اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھو، آپ یہ تصور لے کر اٹھو گے کل سے میں بھی نماز پڑھوں گا، کل سے میں بھی زکات دوں گا، کل سے میں بھی سچ بولوں گا، کل سے میں بھی دھوکہ نہیں دوں گا، کل سے میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑوں گا۔ دنیا دار کے پاس بیٹھنے سے دنیا کے سبق ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل کے سبق ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبتوں سے ملتی ہیں۔ اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھو، ان کی خدمت میں جاؤ،
ساری چیزیں دنیا کمانے سے نہیں ملتی، ساری چیزیں دنیا کمانے سے نہیں ملتی۔ تو نبی علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے، میں تو اللہ کی رحمت سنا رہا تھا، اللہ کی رحمت، جس آدمی نے جنازے کی نماز مسلمان کی پڑھی، ایمان اخلاص، ایمان اخلاص، تو کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا ثواب؟ نبی علیہ السلام فرماتے ایک قرات۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب، قرات تو ایک گرام ہے، ایک گرام، عرب میں جیسے ہمارے وہاں ایک گرام ہوتا ہے، قرات ایک گرام تھا، تو کہا اتنا ثواب ملے گا جنازے کی نماز پر؟ نبی کہتے ہیں نہیں نہیں، ایک قرات کا معنی ایک احد پہاڑ، یعنی ایک جنازے کی نماز پڑھی تو ایک احد پہاڑ کے برابر، اور اگر دفن تک شریک رہا، دفن تک دو کام کیے تو اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا، 2 احد پہاڑ۔ اچھا، دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پالا، شوقیہ کتا، جیسے آج کل فیشن بنی ہے کتا پالنے، شوقیہ کتا پالا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک قرات ثواب کم ہوگا، ایک قرات۔ تو اب یہاں بھی سوال ہو گیا کہ ایک قرات کا معنی کتنا؟ تو نبی فرماتے ہیں یہاں کم کرنا ہے نا، اللہ تو رحمت والا ہے، جب کم کرتا ہے تو بہت کم نہیں کرتا، وہ 1 گرام کے برابر کم کرتا ہے۔ فرمایا کمی کی بات آئی تو گرام کے برابر، اور دینے کی بات آئی تو وہ پہاڑ کے برابر، اس لیے کہ اللہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، رحمتیں ہیں اس کے پاس۔ ایسے رحمت والے رب سے تعلق، ایسے اللہ سے تعلق جوڑو، ایسے اللہ سے، یہ ہمارا ایمان چاہ رہا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو، پھر اس کے ساتھ نماز ہو زندگی میں۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے نا، وہ تو بہت لمبی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس پر میں اگر شرح کروں گا، تشریح کروں گا، وضاحت کروں گا تو ظہر ہو جائے گی، اتنی لمبی حدیث ہے وہ، میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ یہ تو میں نے برکتاً الفاظ پڑھ دیے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تو میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کیا، تم بھی ظلم نہ کرنا کسی پر، وجعلت بینکم حرام، تم کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو نہ مارنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بیوہ کا مال نہ کھا جانا، کسی یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرنا، کسی مجبور کے مال کو ہڑپ نہ کرنا، بیچارہ پھنس گیا قرض میں، اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھانا، جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں، کسی کا قرض لے کر کھا نہ جانا، اس کو واپس کرنا ظلم ہے، کھا جانا، ظلم نہ کرنا، یہ سب ظلم کی قسم ہے۔ کسی کی عزت نہ لوٹنا، کسی کو سماج میں ذلیل نہ کرنا۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا کسی جگہ بیان میں نے کہا شریعت آسان ہے، سماج مشکل ہے۔ شریعت آسان ہے لیکن سماج بڑا مشکل ہے۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت ظہر کی آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائے، بلا جماعت کے پڑھ لو، اللہ کہتا ہے قبول کر لوں گا۔ لیکن سماج یہ ہے کہ اس جگہ اگر شادی میں نہیں گئے تو زندگی بھر وہ بدلا لے گا۔ میں نے کہا شریعت آسان ہے، سماج مشکل ہے۔ آج سماج بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک مؤذن صاحب کا واقعہ ہے کہ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ رہے تھے اور نماز توڑ کر امام صاحب کے اوپر جو پنکھا چل رہا تھا اس کو بند کرنے گئے، نماز توڑ کر گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مؤذن صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور چالو نماز میں پنکھا بند کرنے گئے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، نماز میں نے توڑی ہے نا، اللہ تو معاف کرے گا، متولی معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ متولی مجھے معاف نہیں کرے گا کہ یہ کہے گا یہ پنکھا چالو کیوں رکھا تھا۔ شریعت آسان ہے، سماج مشکل ہو گیا۔ حالانکہ سماج کوئی چیز نہیں، اصل تو شریعت۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو سماج کو بھی معاف کرنا چاہیے۔
اگر کوئی کسی کے نکاح میں نہیں آ سکا معاف کر دو بھائی، بہت ممکن ہے اس کو کوئی مجبوری ہوگی نہیں آ سکا. ہماری دعوت میں نہیں آ، معاف کر دو، بہت ممکن ہے اس کو کوئی مجبوری ہو. ہم نے اس کو بلایا وہ نہیں آ سکا، معاف کر دو، بہت ممکن ہے اس کو کوئی مجبوری ہو. لیکن سماج ایسا ہے کہ زندگی پر بدلہ لیتا ہے. انتقام چھوڑوں گا نہیں اس کو. میرے بھائیو، سماج شریعت کے تابع ہے، اصل شریعت. میں نے ابھی علماء کی ایک مجلس تھی، کچھ عوام بھی تھے، میں نے کہا ہم مسجد میں 25 منٹ دیر سے جائیں کوئی حرج نہیں، اور امام صاحب 2 منٹ لیتا ہے تو یوں گری دیکھتے ہیں. ظلم ہے، ظلم. ہم نے 5,000 روپے دے کر کسی کی ذات کو خرید نہیں لیا ہے، بہت غلط بات ہے. آج علماء پر جو ظلم ہو رہا ہے، میں نے علماء کو بھی کہا، علماء کو بھی چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھے. لیکن وہیں پر عوام کو چاہیے کہ جن کے پیچھے اب یوں کہہ رہے ہیں اللہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ میرا مقتدا پیشوا، اس کی نیت کے بغیر میری نماز نہیں ہے. اور اس امام کا حال یہ ہے کہ ہم اس کو مختصر تنخواہ دیتے ہیں، اس کا فجیدہ کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں. یہ کیسا ہم نے رہبر بنایا کہ مسجد میں وہ رہبر ہے اور باہر میرا غلام ہے. وہ میری زکات پہ نظر کر رہا ہے. اگر میری مجبوری ہے تو اس کی بھی تو کوئی مجبوری ہوگی. بہت ممکن ہے وہ نماز پڑھانے نکل رہا تھا، اس کا بچہ گر گیا، کوئی مسئلہ گھر میں ہو گیا، اچانک اس کو کوئی تقاضا ہو گیا. بہت ممکن ہے، فرشتہ تو نہیں ہے وہ، آخر وہ بھی انسان ہے. ہمیں ہر ایک کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے. مجبوری کو نہ سمجھنا یہ ظلم ہے. مجبوری کو نہ سمجھنا. وہ امام ہے تو کیا ہوا، ہے تو انسان. اس کے مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میرے گھر کی ضرورت 20,000 سے پوری ہوتی ہے، بلکہ 20,000 میں بھی نہیں ہوتی. اور امام صاحب کے باب میں میرا تصور یہ ہے کہ 3,000 میں کام چل جاتا، 4,000 میں کام چل جاتا. یہ توہین ہے اللہ کے دیے ہوئے علم کی، نبی کی صفت علم کی توہین ہے. نہیں میرے بھائیوں، اچھی سے اچھی تنخواہ دے. بعض جگہوں پر کہتے ہیں ہم ان کا خیال تو رکھتے ہیں. تم کیا خیال رکھتے ہو؟ زکات کے پیسوں سے؟ یہ خیال ہوا زکات کے پیسوں سے؟ نہیں، غلط مسئلہ ہے. اس کو اچھی پیٹ بھر کر تنخواہ دو. وہ عالم کیا دین کی خدمت کرے گا جس کو ہم نے 5,000 تنخواہ دی؟ اس کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر میں بیمار ہے، وہ 1 مرتبہ علاج کے لیے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کم سے کم 1,000 روپے اس کا خرچ ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ضرورتوں کو سمجھیں. میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہوا تھا. ایک اسکول کے ٹیچر تھے ہمارے وہاں گجرات میں، سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، اچھی تنخواہ تھی. کتنی تنخواہ تھی؟ 22,000. تو ویسے مجھ سے تعلق تھا ان کا، تو ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب مولویوں کی تنخواہ میں بہت برکت ہوتی ہے. یہ سب کا جملہ ہے، مولویوں کی تنخواہ میں بہت برکت ہوتی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا اچھی بات ہے، تم ایک کام کرو، تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے 22,000. میں نے کہا میری برکت والی 5,000 تم لے جاؤ، تمہاری بغیر برکت کی 22,000 مجھے دے جاؤ. سودا کر لیتے اپنے، میری برکت والی تم لے جاؤ. میں نے کہا برکت کا مسئلہ نہیں، یہ مولوی جانتا ہے کہ یہ پیسے میرے پورے ہو گئے، کل کو مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، کوئی دے گا یا نہیں دے گا یا ذلیل کرے گا مجھے. تو 5,000 میں اپنی مختصر زندگی گزارتا ہے. وہ اپنے بچوں کو میڈیکل کی پیراسیٹامول کے ذریعے سے اگر ہو جاتا ہو تو وہ دوا کھانے جانے کی کوشش نہیں کرتا کہ بہت ممکن ہے پیراسیٹامول سے مسئلہ حل ہو جائے.
تاکہ مجھے دواؤں میں پیسے نہ لگانے پڑیں۔ یہ جانتا ہے کہ میری چادر بہت لمبی نہیں ہے، مجھے اسی میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ ہے اصل برکت۔ یہ ضرور ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بہانے بنا کر کے ہمیں علماء کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی کو بھی ہو ظلم نہ کرو، یہ سب ظلم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جب اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا، اگر اللہ اسی طرح ہمارے ساتھ کرنے پر آ جائے تو ہم میں سے کوئی جی پائے گا؟ فرمایا تم بھی ظلم نہ کرو۔ آگے فرمایا اے میرے بندو، بس میں ترجمہ کر دوں، اے میرے بندو تم گمراہ تھے مگر جس کو میں ہدایت دوں تو تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ اے میرے بندو تم بھوکے تھے مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، میرے بندو تم مجھ سے کھانا مانگو۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، کھانے کے بعد دعا پڑھو، غیر مکفی ولا مغفوری ولا مودعی ولا مستغنی عنہ یا رب۔ دعا یاد ہے آپ کو؟ یہ دعا تو یاد ہی نہیں، وہ موتی دعا یاد ہے، اللہم آتی من اطعمنا، وہ بھی کسی کے وہاں کھانے جاوے تو الحمدللہ الذی اطعمنا یاد ہے، بخاری شریف میں ہے یہ بھی دعا۔ اور اس دعا کا عجیب ترجمہ غیر مکفی، اے اللہ یہ جو کھانا آیا میں نے کھا لیا، اب میں اس کو کافی نہیں سمجھتا ہوں کہ بس ضرورت پوری ہو گئی، شام کو مجھے پھر ضرورت پڑے گی۔ ولا مغفورین، اے اللہ میں ناشکری نہیں کرتا ہوں۔ ولا مودعین ولا مستغنین، اے اللہ اس کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس اب زندگی بھر ضرورت نہیں۔ ولا مستغنین، اے اللہ میں بے نیاز نہیں ہوں تیرے کھانے سے، ہر وقت میں تیرا محتاج ہوں۔ کیسی بہترین دعا نبی نے سکھائی۔ تو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، غیر مکفی ولا مغفور ولا مودع ولا مستغنی عنہ یا رب۔ پھر آگے فرماتے اللہ میرے بندو تم ننگے تھے مگر جس کو میں کپڑے پہنا ہوں۔ دنیا میں آئے تو کس حال میں آئے تھے؟ کپڑوں کے ساتھ آئے تھے؟ نہ، اسی نے کپڑا دیا، فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو تم، میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی نبی نے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ اورا واتجمل بہ فی حیاتی۔ اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے، میں ننگا تھا تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا اور مجھے خوبصورتی عطا کی۔ بغیر کپڑوں کے انسان بدی معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ کپڑوں سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ میں آپ کا ایمان بنا رہا ہوں میرے بھائیو، ایمان۔ پھر فرمایا میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تم کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ اگر وہ اللہ خدا پاک کی قسم بدلہ لینے پر آ جائے تو وہ اللہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہتے ہوئے مقدس مقام پر اس نبی کو ایک بات کے نہ ماننے پر کپڑے اتار کر ننگے کر دیتا ہے۔ اے زمین پر چلنے والے انسانوں، اللہ ہمیں بھی ننگا کر سکتا ہے، ہمارے بھی کپڑے اتار سکتا ہے ہمارے گناہوں پر، لیکن ہمارے نبی کی دعا ہے کہ وہ ہمارے کپڑے نہیں اتار رہا ہے، یہ ہمارے نبی کی دعا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے میرے بندو جب میں ہی معاف کرتا ہوں تو مجھ سے معافی مانگو۔ اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم نقصان پہنچانا چاہو میری طاقت بہت بڑی ہے۔ لن تبلغوا ضرری ولن تبلغوا نفعی فتنفعنی فتضرنی، اور اگر تم نفع پہنچانا چاہیں تو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آگے فرمایا اے میرے بندو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان تمہارے جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور فاسق و فاجر والا دل بنا دے، سب میرے نافرمان بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر سب نیک بن جاؤ میری خدائیت میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، اور اگر تم سب مل کر آدم سے لے کر قیامت تک کے میرے پاس مانگنے پر آ جاؤ میں تم سب کو دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے اتنے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔
تو پھر اس اللہ سے کیوں نہ مانیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس زمانے میں رب سے جڑنے کے 3 طریقے۔ جو بچے ہیں ان کو مدرسوں میں بھیجو، اللہ کے دین کو پڑھیں گے، وہ اللہ سے جڑیں گے۔ جو بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے 2 راستے، اللہ والوں سے جڑو، اہل اللہ کی صحبت، اور دوسرا دعوت و تبلیغ، اللہ کے راستے میں چلو، محنت کرو، اختلافوں میں نہ پڑو، اختلافوں میں نہ پڑو، یہ جماعت فلاں جماعت، ہم اس بزرگ کو چھوڑو، اختلافوں کو۔ اختلاف کی وجہ سے امت تباہ ہو گئی، ان اختلافوں میں نہ جاؤ۔ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو پارٹی بندیاں نہیں تھی وہاں، ہمیں اسی نبی کے دین کو لے کر گاؤں دیہات چلنا ہے۔ اور جہاں جاؤ، آج کل عجیب ماحول ہو گیا، مسجد والی جماعت میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کی فکر نہیں ہوتی، تو کس کو مانتا ہے اور تو کس کو مانتا ہے، اس کی فکریں ہو رہی ہیں۔ اور اسی پر امیر کی محنت ہے، وہ امیر چاہتا ہے یہ میرا بن جائے، یہ امیر چاہتا ہے یہ میرا بن جائے۔ شخصیت کا تعارف نہ کراؤ، شخصیات کوئی چیز نہیں، اللہ کا تعارف کراؤ۔ ہماری جماعتیں اللہ کی نسبت پر چلے گی، رسول کا تعارف کراؤ، اس کی شریعت کا تعارف کراؤ، اس کے دین کا تعارف کراؤ۔ یہ کیا ہم نے بنا لیا، یہ جماعت وہ جماعت، یہ اس کا آدمی وہ اس کا آدمی، کوئی چیز نہیں۔ ہم صرف اللہ کی نسبت پر چلیں گے، اور جو اس طرح کی اختلافی باتوں کو چھیڑیں ان کو کہہ دو بھائی تم ان اختلافوں میں پڑے رہو، ہمیں اللہ کا رسول مطلوب ہے۔ شخصیات کوئی چیز نہیں، اللہ اصل ہے۔ اللہ ہی کے دین کی اشاعت کے لیے ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام دیا گیا، ہمیں چاہیے کہ اس کام کو لے کر کریا گاؤں دیہات شہر محلہ جائیں اور اس دین کو آباد کریں۔ اور اسی لیے وقتاً فوقتاً ہمارے بزرگان دین نے اجتماعات کی شکلیں رکھی، تاکہ اس اجتماعات کی بنیاد پر کچھ لوگ جمع ہو کر فکریں لیں اور پھر وہاں سے جماعتیں چلیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ سے کچھ باتیں ہو گئی، میں بیمار ہوں، 2 دن سے بہت بخار میں ہوں۔ کل صبح میں نے سوچا تھا پروگرام کینسل کر دوں، لیکن پھر کسی طرح ہمت کر کے آ گیا۔ شدید بخار میں آیا ہوں، اس وقت ابھی بڑی زبردستی سے میں بول رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی، چند باتیں ہو گئی۔ اللہ مجھ کو، آپ کو، سب کو دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ حبیبی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر، آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اللہ کرنے والی ذات تیری ہی ہے، بنانے والی ذات تیری ہی ہے۔ اللہ پیدا بھی تو نے ہی کیا، موت بھی تو ہی دیتا ہے، حیات بھی تو ہی دیتا ہے، بیماری بھی تو ہی دیتا ہے، شفا بھی تو ہی دیتا ہے۔ اللہ ہم کو بھرم ہو گیا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جب تو بیماری دیتا ہے، لاکھوں روپے ہو، وہ مال مجھے شفا نہیں دے سکتا۔ میں اس مال کے ذریعے سے ڈاکٹروں کے پاس گھومتا رہوں، تو اگر مقدر نہیں کرتا ہے شفا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ میں بھوکا ہوں اور جنگل میں ہوں اور کھانے کا نظام نہیں، تو میرے مالک میرے مال کو میں کھا نہیں سکتا ہوں، اور میرے پیسوں سے میرا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ کھلانے والا بھی تو ہی ہے، پلانے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ میں مر رہا ہوں، ساری دنیا کی طاقت لگا دی جائے اور کروڑوں روپے لگا دیے جائیں، اے اللہ کوئی مجھے موت سے نہیں بچا سکتا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، کاروبار والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔
اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، پریشان کن زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ۔